نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا سورۃ البقرہ نکالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات، ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ڈاکٹر صاحبہ سے تفسیر میں ان کے بارے میں مفصل سنیں گے۔ حروف مقطعات صورتوں کا مقطعات سے آغاز ہوتا ہے۔ یہ عرب میں ایک معروف طریقہ تھا اور خطیب اور شعراء اس اسلوب سے کام لیتے تھے۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب، ذالکہ کا آپ ترجمہ یہ لکھیے، لیکن اگر ہم گرامر کی اصطلاح سے دیکھیں تو کل کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم اس میں اشارہ کریں گے جس سے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ ذالکہ جو صیغہ ہے نا وہ دور واحد مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی لیکن کیونکہ یہ کتاب نازل تو 1400 سال پہلے ہوئی، لیکن آپ کے میرے قاری قرآن کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے ہم اس کا ایک تعلق بالقرآن شو کرنے کے لیے ہم اس کا ترجمہ وہ کے بجائے یہ میں کرتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ لکھیے یہ الکتاب، الف لگ گیا ساتھ الف لام، تو اس کا کیا مطلب؟ کوئی عام کتاب نہیں، the بیسٹ بک۔ یہ کتاب لا نہیں، لا میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں کے لیے آئے گا ریب، شک۔ اردو میں بھی کئی دفعہ کہتے ہیں، اردو کا بھی ورڈ ہے، روٹ ورڈ لکھیے۔ روٹ ورڈز میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی ڈفرنٹ کلر کا پوائنٹر لے لیجئے۔ را یا با، نہیں شک، فی ہی، فی آج ہی ہم نے شارٹ ورڈز میں کیا، اس میں ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اس میں کتاب کی طرف۔ قاری قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب لے لو اور اس میں شک نہیں کرنا۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالکہ یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ شک، فی ہی اس میں، ہدن ہا دالیا، روٹ ورڈ ہم اس کا پہلے کر چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیے تنوین ہے، تو تنوین کیا انڈیکیٹ کرتی ہے؟ ایک تو یہ اسم ہے، اور کون سا اسم ہے؟ اسم نکرہ ہے، ایک ہدایت ہے۔ اس کا ہم ترجمہ جب تنوین ہوتی ہے، دو زیر دو زبل پیش، تو ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کوئی یا ایک ہدایت ہے للمتقین۔ لامز لی پہلے دیکھیے، لامز لی لیے یا واسطے، یعنی فور المتقین، سارے کے سارے تقوی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ آ گیا نا، روٹ ورڈ لکھیے، واو قاف یا، تقوی کرنا۔ تقوی کرنے والے کون سے ہو جاتے ہیں؟ دوز ہو ہیو دا فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ڈر جانے والے، دنیاوی کاموں سے، جن کاموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بچ جانے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے۔ تو آپ اس کا یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ایک ہدایت ہے۔ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایک ہدایت ہے لیے یا واسطے، پرہیزگاری لکھ لیجئے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے، یا کلیئر کٹ آپ لیے تقوی کرنے والوں کے بھی لکھ سکتے ہیں۔
الذین، اب الذین کا آپ مجھے بتائیے، الذی ہے کہ الذین جمع کے لیے؟ وہ لوگ جو، آپ دیکھیے آپ کو اصول پتہ لگ گئے چھوٹے چھوٹے، اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ترجمہ اٹھانا کتنا آسان لگے گا. یؤمنون، پہلے تو واو نون کو سرکل کیجئے جمع کے لیے. پہلے یا کس کی علامت ہے؟ مضارع کی علامت ہے. الذین وہ لوگ جو، وہ ایمان لاتے ہیں، روٹ ورڈ حمزہ میم نون. وہ لوگ جو وہ ایمان لاتے ہیں. آپ دیکھیے اگر یا آپ علیحدہ کر دے، واو نون علیحدہ کر دے تو حمزہ میم نون، اس کو سرکل کر لیجئے، روٹ ورڈ آپ کا آرام سے نکل آیا. باقی تو گرامر کے اصول ہیں. وہ لوگ جو وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی بازر بھی ساتھ غیب کے غین یا با، وَيُقِيمُونَ اور یقیمون، پہلے یا دیکھیے وہ واو نون آخر میں جمع کے لیے، وہ قائم کرتے ہیں. وہ لوگ جو، اب یہ تقویٰ کرنے والوں کی کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ جو وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے، اور وہ قائم کرتے ہیں، واو زبر وا اور یا وہ، روٹ ورڈ قاف واو می، قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، روٹ ورڈ صاد لام واو وا اور مما، آج ہم نے کیا سے جو، رزقناہم رزق دیا. آپ دیکھیے را زا قاف تو آ گیا رزق کے لیے، نون کے اوپر کھڑی زبر، نون کس کی علامت ہے؟ مضارع کی. ہم نے ہم ان کو، اور سے جو رزق دیا ہم نے ان کو. یہ ہم کو انشاءاللہ تعالی ہم ضمائر میں جا کے کلیئر کریں گے، لیکن ادھر آپ اس طرف یہ دیکھ لیجئے، اس کا مطلب ان کو. ينفقون، یا پہلے وہ خرچ کرتے ہیں. ادھر جو نون ہے وہ مضارع کی علامت نہیں، وہ روٹ ورڈ کا ہے. نون فا قاف، وہ خرچ کرتے ہیں، اور واو نون آخر میں جمع کے لیے. یا پہلے مضارع کی علامت ہے، وہ نون فا قاف، وہ خرچ کرتے ہیں. اردو کا ورڈ کون سا ساتھ ریلیٹ کریں گے؟ نان نفقہ کہتے ہیں نا، نان نفقہ تو وہ کس کو کہتے ہیں؟ خرچ کو کہتے ہیں. والذین، واو زبر وا اور الذین وہ لوگ جو، یؤمنون، پھر سے وہی ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، بما بازر بھی ساتھ، ما جو، انزلہ نازل کیا، الیکا، اب الی طرف، کاف ظفر کا تو ایک مذکر، طرف آپ کے، وما اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبل کا، قبل اردو کا ورڈ ہے، بریک کیجئے. قبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے سے. کاف زبر کا تو ایک مذکر، پہلے سے آپ کے، اور اب بازر بھی ساتھ. ایک ایک حرف کو دیکھیے. بالآخرتی، اور ساتھ آخرت کے، ہم وہ، یقینون وہ یقین رکھتے ہیں. ہم وہ مضارع کی علامت ہے، وہ واو نون آخر میں جمع کی، اور وہ ایمان رکھتے ہیں یا وہ یقین رکھتے ہیں. اولئکا، یہ بھی اسم اشارہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کر رکھیں گے. یہی وہ لوگ ہیں، اعلی اوپر،
اولائے کا قرآن میں بہت جگہ آئے گا، اس کا ترجمہ لکھ لیجئے، یہی وہ لوگ ہیں، اعلیٰ اوپر، ہدن ہا دال یا تو روٹ ورڈ ہے، تنوین ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے بتائیے؟ ایک ہدایت پر، من سے، ربہم رب سے ان کے، یعنی یہ جو متقی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں اوپر ایک ہدایت کے، ان کے رب سے، اور اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون سارے کے سارے، اب اس کو اگر ہم بریک کریں، الف لام کس کے لیے آ گیا؟ سارے کے سارے، واو نون آخر میں جمع کے لیے، سرکل کر لیجئے، تو ورڈ کیا رہ گیا؟ لام ہا، تو کیا ہوگا؟ فلاح پانے والے۔ اور جو اس میں میم ہے، اس کو علیحدہ سے سرکل کیجئے، یہ بھی ہمیں ایک اصول بتاتا ہے کہ میم جب کسی فعل سے پہلے آ جاتا ہے تو وہ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کرنے، کسی کام کا کرنے والا، تو اس طرح ہم اس کا کیا، المفلحون کا کیا ترجمہ کریں گے؟ فلاح پانے والے۔ تو جب میم آ جاتا ہے تو اس میں والے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، سارے کے سارے فلاح پانے والے۔ دوبارہ سے اس ورڈ کو بریک کیجئے، المفلحون، الف لام، سارے کے سارے، میم، ہمیں پتہ لگ گیا کسی کام کے کرنے والے، روٹ ورڈ لام ہا، اور واو نون آخر میں جمع کے لیے، انا بے شک، شارٹ ورڈ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آگے دنوں میں کریں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، کافارا کفر کیا یا انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم، اب علا کا کیا ہم نے شارٹ ورڈ میں کیا تھا، اوپر ان کے، کیا، انذرتہم تو متنبع کرے ان کو، نون را، متنبع کرے، یا آپ دیکھیے گا کہ بعض پاروں میں اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے تو ڈرائے ان کو، لیکن تو متنبع کرے ان کو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ متنبع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے کانسیکوینسز بتا کے، کسی چیز کے بارے میں پہلے سے بتا دینا کہ اس کے یہ برے کانسیکوینسز، آپ دیکھیں گرم پانی پڑا ہو تو کوئی اگر ہمیں بتائے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو جل جاؤ گے، تو کیا وہ ہمیں ڈرا نہیں رہا، وہ ہمیں اس کے کانسیکوینسز بتا کے ہمیں اس سے روک رہا ہے۔ تو متنبع کرے ان کو، نون زال را، یا لم نہیں، تنذرہم تو متنبع کرے ان کو، لا نہیں، یؤمنون یا مضارع کی علامت، واو نون جمع کی، حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے، وہ ایمان لائیں گے، ختمہ مہر لگا دی، تا میم، تو جب مور لگ جاتی ہے کسی چیز کے، آپ جب دیکھیے انویلوپ پہ آپ ڈاک خانے اپنا خط پوسٹ کرنے جاتے ہیں تو جب ایک سٹیمپ مور لگ جاتی ہے تو what does that mean کہ نہ اس کے کوئی اندر اب چیز جائے گی نہ اس سے کوئی چیز باہر نکلے گی۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اعلی اوپر، قلوبہم قلب کس کو کہتے ہیں سب کو پتہ ہے، اردو کا ورڈ ہے، دلوں کے، ہم ان کے، یہ انشاءاللہ تعالی جب ہم ضمائر کریں گے تو یہ ہم تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہے، یہ ہم اینڈ میں کرتے ہیں گرامر کا سبق، تو اور بہت دن کرتے رہتے ہیں، بہت دن ریوائز کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ٹپس پہ ہو جائے گا۔ مہر لگا دی اللہ نے اوپر دلوں کے ان کے، اور اعلی اوپر، سمعہم سمعہم، آپ دیکھیے کہ سماعت سے سین ہے اور سین کے ساتھ نشانیاں لگائیے
کے سین ہے تو سماعت سے اس کا کوئی تعلق ہے. کانوں کے ان کے سین میم عین وا اور اعلی اوپر ابصارہم بصیرت دیکھنے کو کہتے ہیں نا. آنکھوں کے ان کے با سواد را. غشاوتن تنوین ہے دو پیش تو کیا ترجمہ آئے گا؟ کوئی یا ایک. ایک پردہ ہے. روٹ ورڈ غین شین یا. اردو میں کون سا ورڈ ساتھ ریلیٹ کریں گے؟ غشی. جب غشی چھا جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حواس پہ ایک پردہ سا چھا جاتا ہے نا. ایک پردہ ہے. وَلَهُمْ اور لَهُمْ واسطے ان کے عذابٌ ایک عذاب ہے. ایک کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بعد و پیش بن. ایک عذاب ہے عظیم بہت بڑا. عظیم کس کو کہتے ہیں؟ اردو کا بھی ورڈ ہے بہت بڑا. یہاں تک فرسٹ رکوع تک مارک کر لیجئے. کل انشاءاللہ تعالی جب ہم اس میں اشارہ کریں گے آپ کو اور یہ کلیئر ہو جائے گا. کل میں دوبارہ سے کیونکہ لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں اس سبق کو، فرسٹ رکوع کو دوبارہ سے آپ لوگوں کے ساتھ پڑھوں گی. چھوٹے چھوٹے جو گرامر کے اصول شارٹ ورڈز ہم لوگوں نے کیے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ سبق کر کے تو پھر میں آگے چلوں گی. شروع میں ہم سلو بھی چلیں گے، دوبارہ گرامر کے سبق بھی ریوائز کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ بالکل، لیکن اس سبق کو آپ نے 10 دفعہ ضرور ریوائز کرنا ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے جو آپ گرامر پڑھتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے اصول جیسے آج میں نے لا کے لیے ورڈز بتائے، یا نون واو نون جمع کے لیے بتائے، اسم موصولہ کا بتایا، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالی بہت آسانیاں پیدا کریں گے. اللہ حافظ.